بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، وی لاگ نمبر ہے 123 اور قسط ہے 30 اور پیج ہے 148۔ قصص الانبیاء اس کتاب کا نام ہے۔ ناظرین، اس کتاب کے رائٹر ہیں مولانا عبد المنان صاحب، تصنیف ان کی ہے اور کتاب کا ٹائٹل ہے قصص الانبیاء۔ ناظرین، اس کتاب کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام کے قصے اور واقعات بیان کیے جاتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، وہیں وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں سے گزر گیا۔ ناظرین، قرآن کریم پارہ نمبر 13 ہے اور سورت نمبر 12 ہے اور آیت نمبر ہے 78، وہ ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا یا ایہا العزیز ان لہ آباء شیخا کبیرا فخذ احدنا مکانہ انا نراک من المحسنین۔ کہنے لگے، اے عزیز، اس کا ایک باپ ہے بوڑھا بڑی عمر کا، سو رکھ لے ایک کو ہم میں سے، اس کی جگہ ہم دیکھتے ہیں تو ہے احسان کرنے والا۔ رب ذوالجلال کا ارشاد، کہنے لگے، اے عزیز مصر، اس کا باپ ہے بوڑھا بڑی عمر کا، سو آپ ہم میں سے اس کے بدلے دوسرے کو رکھ لیں اور ہم آپ کو بہت احسان والا دیکھتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کے باپ کو، حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کے جواب میں کہا، قال معاذ اللہ ان تأخذ الا من وجدنا متاعنا عنده انا الی الظالمون اذا لظالمون۔ بولے یوسف، اللہ تعالیٰ پناہ دے کہ ہم کسی کو پکڑیں۔ یوسف اللہ تعالیٰ پناہ دے کہ ہم کسی کو پکڑیں، مگر اس کو جس کے پاس اپنی چیز اگر ہم اس کے خلاف کریں گے تو بہت بے انصاف ہوں گے۔ یعنی حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ معاذ اللہ، ہم بے گناہ کو پکڑیں گے لیکن ہم اس کو گرفتار کریں گے کہ جس کے پاس پائی گئی ہماری چیز، اور اگر ہم تمہارے کہنے سے کسی بے گناہ کو پکڑیں گے تو پھر ہم تو بہت ظالم ہوں گے۔ اور اس جملہ میں حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک ارشاد فرمایا جو آخرت پر دلالت کرتا ہے، جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم بے گناہ کو نہیں پکڑیں گے، اس کو جس نے چوری کی ہے، ایسا ہی قیامت کے دن جو شخص چاہے کہ کسی کو بخشوا دے، اللہ تعالیٰ سے حق سبحانہ تعالیٰ اس وقت فرمائے گا کہ جس بندے نے میرے حکم کو مانا اور مجھ کو وحد جانا، اس کو بخشوں گا۔ حاصل کلام، ہر چند بھائیوں نے
چاہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام سے اپنے چھوٹے بھائی بنیامین کو چھڑا لیں گے، لیکن وہ کسی طرح سے چھڑا نہ سکے اور بہت ہی مایوس ہو گئے، اور سب کے سب شہر کے دروازوں پر جا بیٹھے اور آپس میں صلاح و مشورہ کرنے لگے کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ اور بعض ان میں سے کہنے لگے کہ نہ ہم ادھر جا سکتے ہیں نہ ادھر، اور بنیامین کو یہاں چھوڑ کر کہاں جائیں گے۔ کہنے لگے عجب شامت ہم پر آئی، آخر باپ کو جا کر کیا جواب دیں گے۔ قال قال اللہ تعالی قال اللہ تعالی فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيركم ألم تعلموا أن آباءكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يحزن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين۔ جب نا امید ہوئے اس سے تو اکیلے بیٹھے مصلحت سمجھنے کو، پھر بولا ان کا بڑا بھائی جس کا نام شمعون تھا، اس نے کہا کہ تم نہیں جانتے ہو کہ تمہارے باپ نے تم سے لیا ہے عہد اللہ تعالیٰ کا، اور اس سے پہلے جو قصور یوسف کے بارے میں کر چکے ہو اس کا حال تم کو اچھی طرح معلوم ہے، لہٰذا میں اس ملک سے اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک کہ میرا باپ اس ملک پر روانگی کی اجازت نہ دے، اور ممکن ہے اللہ تعالیٰ کوئی حکم کرے میرے واسطے، اور وہ البتہ بہتر حکمت کرنے والا ہے۔ اس کے بعد تمام بھائیوں کو بڑے بھائی نے رخصت کر دیا اور خود وہیں رہ گیا، اور اس امید پر کہ شاید مہربان ہو کر بنیامین کو خلاصی کر دیں۔ اور ایک دوسری روایت میں یوں آیا ہے کہ سب بھائیوں نے کہا کہ اے عزیز مصر، ہمارے چھوٹے بھائی بنیامین کو نہ چھوڑو گے تو ہم اپنے زور و طاقت سے لے لیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایسی طاقت دی ہے۔ اور ہر ایک ان میں سے بولا کہ اگر ہم چاہیں تو ایک ایک بھائی ایک ایک کو لے سکتا ہے، پس کیوں ہم اس معاملے میں نامردی کریں۔ اور ایک بھائی نے فخر سے جس کا نام یہودا تھا کہا کہ میں اکیلا ہی ملک مصر کو لے سکتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ سب بھائی لڑنے کو مستعد ہو گئے اور آپس میں مشورہ کیا کہ ہر ایک بھائی ہر دروازے پر جا کر جنگ کا نعرہ مارو، اور حضرت یوسف ان کی قوت سے خوب اچھی طرح سے آگاہ تھے۔ ایک جاسوس پوشیدہ طور پر ان کی خبر کو بھیجا، اور وہ جاسوس ان لوگوں کی خبر لایا کہ کنعان کے باشندے حضرت یوسف علیہ السلام یعنی حضرت یوسف عزیز مصر سے مقابلہ کرنا چاہتے ہیں۔ اس خبر کو سن کر حضرت یوسف نے 40,000 مرد جنگی سلاح پوش تیار کیے اور تمام اہل مصر کو خبر کر دی کہ لڑائی کا سامان تیار کرو اور ہر وقت بہت زیادہ ہوشیار رہو۔ یہ خبر ملک ریان تک پہنچی۔ اس نے کہا کہ یہ کیا خبر ہے؟ تو مصریوں نے اس کے جواب میں ملک ریان سے کہا کہ کنعانیوں نے ایک پیالہ سرکاری چوری کیا تھا، اور اندل تحقیق وہ پیالہ ان کے شلیتوں میں سے نکلا۔ اس جرم میں ان کا ایک بھائی بموجب آئین و قانون مقید ہے، اور وہ کنعانی اس لیے ہم سے لڑنا چاہتے ہیں۔ ملک ریان نے کہا کہ میں بھی حاضر ہوتا ہوں تمہاری مدد کے لیے۔ میں تمام اپنے لشکر کے حضرت یوسف علیہ السلام نے ملک ریان سے کہا کہ ابھی میں کافی ہوں اور ابھی آپ کو تکلیف دینا مناسب نہیں ہے، جب ضرورت ہوگی آپ کو یاد کر لیا جائے گا، آپ اپنی جگہ آرام کریں۔ چنانچہ دوسرے دن
قافلے اور لشکر نے شہر کے اندر آ کر حملے شروع کر دیے، اور ان کے بھائیوں میں سے ایک بھائی یہودا نے دروازے پر جا کر ایک ایسا نعرہ مارا کہ 40,000 مرد کارزار مصر کے یکبارگی بے ہوش ہو گئے، اور شمعون نے بھی دوسری راہ سے آ کر اپنی شجاعت دکھائی۔ مصر کے لشکریوں نے جب یہ حال دیکھا، سب شکست پا کے پسپا ہوئے، اور حضرت یوسف علیہ السلام 40,000 مرد سپاہ کے بیچ میں تھے۔ دیکھا کہ ان کے بڑے بھائی نے ایک پتھر اٹھا کر قلعہ کو شک پر پھینکا، قلعہ کے کوشک پر پھینکا۔ اس سے مکان کی تمام کھڑکیاں ٹوٹ گئیں، اور یہ بھی دیکھا کہ تمام لشکر مصر کا ہیبت سے پسپا ہو گیا ہے۔ تب انہوں نے وہ دستار جو بھائیوں نے باپ سے لا کر دی تھی، اور وہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی دستار تھی جو بطور معجزہ کے ان کو لا کر دی تھی، وہ ان کو دکھائی۔ پھر سب بھائیوں نے اس دستار کو دیکھا تو دیکھتے ہی سب بھائی سست اور کمزور ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت یوسف نے ایک ہی حملے میں ان سب کو پکڑ لیا۔ یہ دیکھ کر اہل مصر کو بہت تسلی ہوئی، اور بادشاہ ریان نے حضرت یوسف کی جوامردی دیکھی تو بہت تعریف کی۔ حضرت یوسف نے ان لوگوں سے کہا کہ شاید تم نے اپنے اپنے دل میں یہی بات ٹھہرائی ہوگی کہ ملک مصر میں تمہارے مقابل کا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ خدا کی یہی مرضی تھی کہ آخر میں ہم تمہارے ہاتھ سے گرفتار ہو جائیں، لیکن ہم کو اس جنگ سے یہ بخوبی اندازہ ہو گیا ہے کہ مصر میں ہمارے مقابل نہیں ہے، پھر اس کے بعد حضرت یوسف نے ان لوگوں کو اونٹوں کے بوجھ سمیت اپنے پاس بلوا لیا، تاکہ لوگ یہ جانیں کہ ان پر ضرور سزا مقرر کی جائے گی، اور وہ لوگ آپس میں کہنے لگے کہ یہ کوئی ہمارے خاندان سے تعلق رکھتا ہے یا ہمارے ابا و اجداد سے کچھ بزرگی پائی ہوگی کہ ہم سے مقابل ہو کر لڑے، اور ہم اس کے ساتھ نہ لڑ سکے۔ اس کے بعد یہودا نے کہا کہ میری بات سچ ہے، جو کچھ عرصہ پہلے میں نے کہا تھا کہ یہ میرا بھائی یوسف ہے۔ پھر ان کے بھائیوں نے کہا اگر بھائی یوسف ہوتا تو ہم پر اس طرح احسان نہ کرتا، ہم لوگوں کو تو اسی وقت مار ڈالتا۔ الغرض حضرت یوسف نے ان سب لوگوں کو 3 دن تک قید میں رکھا تاکہ شہر کے لوگوں کو خاطر جمع رہے۔ جب 3 دن قید کے گزر گئے تو انہوں نے ان لوگوں کو بلوا کر کہا کہ تم پر بادشاہ کی طرف سے حکم تھا کہ فوراً جان سے مار دیا جائے، لیکن میں نے تمہارے ساتھ ہمدردی کی اور تمہاری رہائی دلائی، کیونکہ تم لوگ نیک آدمی ہو اور ہم ایسے لوگوں کو پسند کرتے ہیں اور پیار کرتے ہیں، پس میں نے تم کو معاف کیا اور اس قید سے تم کو خلاصی دی۔ اب تم لوگ جہاں طبیعت چاہے وہاں جاؤ۔ شمعون نے کہا اے بھائیو، میں یہاں رہوں گا اور تم سب لوگ جاؤ اپنے باپ کے پاس اور یہ حقیقت ماجرا جا کر بیان کرو، پھر دیکھو کہ کیا وہ جواب دیتے ہیں۔ آگے قرآن کریم اس کے جواب میں کیا قرآن کریم ہے یہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، مگر ناظرین نیکسٹ ویلاگ کی صورت میں یہ ویلاگ ہمارا یہاں ہی کمپلیٹ ہوتا ہے۔ مولا میرا قلم ہووے تیری حمد و ثنا ہووے، مولا میرا قلم ہووے تیری حمد و ثنا ہووے، تیری حمد و ثنا اندر میری زندگی فنا ہووے، تیری حمد و ثنا اندر میری زندگی فنا ہووے، مولا میرا قلم ہووے، تیرے کم سب انوکھے تے نرالے شان والے ہیں، تیرے کم سب انوکھے تے نرالے شان والے ہیں، کہ یونس مچھلی پیٹ اندر کوئی اگ دے حوالے ہیں، پلے دشمن دے گھر موسیٰ
نہ جس نوں کوئی پتا ہووے، مولا میرا کلم ہووے، تیری حمد و ثنا ہووے۔ تیرا کھاواں تیرا پیواں تیرا پاواں خداوندا، پکاراں تینوں ہر دم تیرے گن گاواں خداوندا۔ تیری تسبیح تیرا نعرہ میرے تو نا قضا ہووے، مولا میرا کلم ہووے، تیری حمد و ثنا ہووے۔ تیری حمد و ثنا اندر میری زندگی فنا ہووے، مولا میرا کلم ہووے۔